کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں یہ سوال آپ سے کروں کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت کیا ہے، اس کا کیا جواب ہمارے ذہن میں آئے گا؟ ذرا سا سوچیں. کیا ہو سکتی ہے کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، چند سال کا ہے، 4-6 سال، 5 سال، 8 سال، 7 سال، مختلف عمر کے بچے ہیں. ایک نابالغ بچہ ہے، 10 سال سے چھوٹا ہے، اس کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت کیا ہے؟ جی، شوق پیدا ہو. شوق کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی سی بات شوق کے بارے میں بھی میں کروں گا. یہ شوق جو ہے، شوق کا مسئلہ کیا ہے، اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے ادب سکھایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ ایک سمجھدار انسان سے تعلق میں آ جائے. ایک ایسا انسان جو اس پر یقین کر سکے، اس کی تکریم کر سکے اور اس کے ساتھ ایک بامعنی مکالمہ شروع کر سکے. یعنی اس پورے جملے میں نے 5 باتیں کہی. میری آواز ضرورت سے زیادہ ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے، الحمدللہ. ٹھیک. یعنی کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سینسیبل انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائے، کسی سمجھدار انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائے. اب یہ انسان جتنا دانا ہے اتنا ہی بڑھیا ہے، اتنی بڑھیا بات ہے. یہ انسان جتنا نادان ہے اتنی ہی پریشان کن بات ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں قرآن کی بعض آیتیں ہیں جو بالکل واضح بتاتی ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت رہو جن کے معاملات افراط و تفریط کا شکار ہیں. یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اگر آپ اس پوری، یہ تھوڑی سی طویل آیت ہے اور اس کے 2 حصے ہیں، کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تم نہیں ہو اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تمہیں ہونا چاہیے. اس میں دونوں، اور اس میں پوری تفصیل ہے. کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سمجھدار انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائے. تو اس پوری، ایک ایسا انسان جو اس پر یقین کر سکے، ایک ایسا انسان جو اس کی تکریم کر سکے اور اس کے ساتھ ایک بامعنی مکالمے کا آغاز کر سکے. تو میں نے ٹوٹل 5 باتیں کہی ہیں. پہلی بات ہے سمجھدار انسان، دوسری بات ہے تعلق، تیسری بات ہے بچے پر یقین، چوتھی بات ہے بچے کی تکریم، 5ویں بات ہے ایک بامعنی مکالمہ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر میں اس پوری اسٹیٹمنٹ کو بیان کروں، اس میں 5، یعنی پہلی میں نے بات کی سینسیبل پرسن. سینسیبل پرسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق اور علم اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنا اس میں بڑھا ہوا ہو اتنا اچھی بات ہے. آئیڈیلی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر استاد اور ہر والد اور ہر والدہ اس میں اپنا درجہ بلند کرنے کی فکر کرے، علم میں، اخلاق میں اپنے آپ کو بڑھائے. دوسری چیز، ایک سمجھدار انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائے. تعلق کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنی بات آپ سے کرنے میں سہولت محسوس کرے، اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ سکے، اپنا سوال بلا خوف آپ سے کر سکے. وہ انسان جو اپنی پرسنل بات آپ کو بتا سکتا ہے، یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہے. وہ انسان جو آپ سے مشورہ لینے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. وہ انسان جو آپ سے کوئی بھی سوال کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سوال کیا تو آپ اس کے اوپر مجھے کیا کہیں گے.
وہ اپنا سوال کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تعلق ہے، یعنی آپ سے سوال کر سکتا ہے، اپنی بات بتا سکتا ہے، آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے، اپنا پرابلم آپ کو بتانا چاہتا ہے. اچھا اگر اس کا الٹ ہو، ایک بچہ یہ سوچے کہ نہیں اگر میرے ٹیچر کو پتہ لگ گیا میرا یہ مسئلہ تو میرا کیا بنے گا، انہیں تو ابھی یہ میرا مسئلہ پتہ نہیں ہے، ویسے ہی میرا حال خراب کیا ہوا، اگر ان کو میرا مسئلہ بھی پتہ لگ گیا تو میرا تو بہت برا حال ہے. یا میں اپنا سوال ان سے مطلب اگر میں نے یہ سوال کیا تو وہ میرا ٹیچر کہے گا کہ آپ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم، پھر میری اور شامت آئے گی تو میں سوال وال نہیں کرنا. یا میں ٹیچر کے پاس مشورے کی غرض سے جاؤں، نہیں مطلب ٹیچر کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہے، مطلب وہ ٹیچر سے کسی قسم کا انٹریکشن ایوائڈ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ ان سے کوئی مڑ بھیڑ ہو، تو یہ کتنی خطرناک بات ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ریلیشن شپ یہ ہے کہ وہ آپ سے انٹریکشن کی خواہش اس میں ہے، وہ آپ کو اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے، آپ سے سوال کر سکتا ہے، اسے سوال کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ ہم بچے پر یقین کر سکیں. اب یقین کے دو مطلب ہیں. یقین کا ایک مطلب ہے کہ ہم اس پر ٹرسٹ کر سکیں، یقین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس پر بلیف کر سکیں. یعنی یقین کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کی چونکہ بہترین تخلیق ہو، لہٰذا کچھ بھی بڑا کام کرنا تمہارے لیے کیا مشکل بات ہے. تمہارے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تمہارے اندر بہت سی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ یقین کرنا ہے. تمہارے اندر بھی امکان خیر اور امکان خوبیوں اور یعنی خوبیوں کے بہت سے امکانات تمہارے اندر موجود ہیں. ہم اس میں یعنی یقین کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی نہ نظر آنے والی خوبیوں کو بھی ہم اس کے بارے میں ہمیں ہو کہ ہاں اس کے اندر ہوں گی، کیونکہ رب کریم کی بہترین تخلیق ہے. آپ بتائیے اس دنیا میں رب کریم کے نائب کون ہے؟ کون سا انسان؟ ہر مطلب سارے، پکی بات ہے سب انسان. تو جب سب یعنی ہر بچے کو رب کریم نے یہ اعزاز بخشا ہے، اس کو اتنا بہترین بنایا ہے کہ وہ رب کریم کی نیابت کے قابل ہو، رب کریم کی خلافت کا اہل ہو. یہ اتنی بڑی یعنی اس کا مطلب ہے وہ کتنا زبردست ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ہم بچے کی اس جوہر پر یقین کر سکیں، پھر ہم اس بچے کی تکریم کر سکیں. تکریم کا مطلب ہے رسپیکٹ کر سکیں. پھر ہم اس بچے کے ساتھ ایک بامعنی مکالمے کا آغاز کر سکیں، جس کو ہم اپنی زبان میں اس کے لیے ایک اصطلاح انگریزی میں کہتا ہوں ریفلیکٹیو کانورسیشنز انیشیٹ کر سکیں. ریفلیکٹیو کانورسیشنز، یہ 5 کام. کسی بچے کی تعلیمی ضرورت یہ ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ تعلیم کے پورے سفر نامے میں جو کہ 18-20 سال رہتا ہے. آپ میں سے تمام وہ لوگ جنہوں نے 14 ایئر ایجوکیشن حاصل کی ہے یا اس سے زیادہ حاصل کی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ تقریباً سب نے کی ہے. آپ کی زندگی میں پتہ ہے اتنے اساتذہ کرام آئے ہیں، پتہ ہے ہمارے شہر کا ہر وہ بندہ جس نے 14 سال یا اس سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، یعنی 14 سال کی تعلیم کا مطلب ہے بی اے بی کام، وہ 2 سال والا بی اے بی کام جو ہوتا ہے وہ، اس کی زندگی میں 50+ ٹیچرز آئے ہیں. 50 اساتذہ کرام آپ کے اوپر مارچ پاسٹ کرتے ہوئے گزر گئے. ان میں وہ بندہ جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں جو میں اب بتاؤں گا، آپ سوچئے کتنے ہیں. پہلی بات، وہ انسان ہم ایک بات آپ سب کی زندگی میں مور دین 50 ٹیچرز آئے ہیں. ممکن ہے کسی کی زندگی میں 70-75 آئے ہیں. ایک سال میں 6 میتھس کے ٹیچر آئے. آپ سوچیں نا، جب ہم چھوٹے تھے تو پورے سال میں میتھس کا ایک ہی ٹیچر آتا تھا.
اب تو اس سے بھی زیادہ آ رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، 6 ہفتے کے لیے، 3 ہفتے کے لیے آنا جانا آنا جانا آنا. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سمجھ آ رہی بات؟ 50+ ٹیچرز آئے ہیں. اچھا ان میں سے وہ ٹیچرز جن میں یہ کوالٹیز ہیں جو میں اب آپ کو بتاؤں گا. پہلی، جن سے آپ نے امتحان کے بعد بھی اپنا ناطہ، اپنا تعلق رکھنے کی خواہش بھی آپ میں تھی، اور وہ تعلق اور ناطہ آپ رکھ بھی سکے. کتنے لوگ ہیں ایسے؟ یہ پہلا. ابھی میں آپ کو کوالٹیز بتاتا ہوں، یعنی ان میں سے کتنے ہیں ایگزام دینے کے بعد از امتحان کی زندگی میں آپ ان سے تعلق میں رہے، ان کے پاس گئے، ان سے رابطہ رہا، کبھی کوئی اچھی کتاب ان سے پڑھی، ان کی خدمت میں گئے، ان کو سنا، ان کی محفل میں بیٹھے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جنہوں نے اپنی پسندیدہ کتابیں، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اور اپنے مربیوں سے آپ کو متعارف کیا. یعنی وہ اساتذہ جن کی پسندیدہ کتاب آپ کو پتہ لگی، ان میں کتنے تھے؟ وہ اساتذہ جن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کا شرف آپ کو ملا، وہ کتنے تھے؟ ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو پیچھے سے کہیں سے چل رہا ہے. یا وہ لوگ جن کے آپ کے استاد نے بتایا کہ یہ فلاں صاحب میرے مربی ہیں، آؤ میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں. آپ اپنے استاد کے استاد سے ملے، آپ اپنے مربی کے مربی سے ملے، یعنی دادا مربی یا دادا استاد. اور آپ نے دیکھا کہ اچھا میرا استاد اپنے استاد کی جو توقیر کر رہا ہے، جو اس کی خدمت کر رہا ہے، جو اس کی دعائیں دے رہا ہے اور لے رہا ہے، آپ کو وہ دیکھ کے، وہ تعلق دیکھ کے رشک آیا. آپ نے چاہا کہ کاش میرا بھی اپنے استاد سے ایسا ہی اخلاص پر مبنی تعلق پیدا ہو جائے. ایسے اساتذہ ان میں کتنے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات میں نے کہی، جن سے آپ کا تعلق امتحان کے بعد بھی رہا. دوسری بات میں نے کہی، جن کی تحریر پڑھنے کا، جن کی پسندیدہ کتاب جاننے کا، جن کے مربیوں سے ملنے کا آپ کو سعادت ملی. تیسری بات، جن سے آپ نے اپنا ذاتی مسئلہ شیئر کیا، اپنی زندگی کا بالکل ذاتی مسئلہ، جو زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس گئے، کیونکہ ان کی فراست، ان کی حکمت، ان کی بصیرت، آپ اس کو مانتے تھے. آپ کو لگتا تھا کہ یہ مخلص بھی ہے اور بصیرت افروز بھی ہے، اس سے بیٹھ کر میں اپنے مشورہ لوں. یہ تیسری بات. تو آپ کو پتہ لگے. اچھا چوتھی بات، ان میں وہ انسان اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ آتا تو آج آپ کی زندگی کی جو معنویت ہے، یا آج آپ کی زندگی کا جو ویژن ہے، یا آج آپ کی زندگی کا جو بڑا مقصد یا مشن بنا ہوا ہے، اس کو اسٹیبلش یا ڈیولپ ہونے میں کمی رہ جاتی. اس انسان سے تعلق کے نتیجے میں آپ کو آپ کی زندگی کی معنویت مل گئی، آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد مل گیا، آپ کو دنیا کی حقیقت پتہ لگی، آپ کو زندگی کی حقیقت پتہ لگی. تو یہ 4، ان میں کتنے لوگ ہیں؟ 50 میں سے کتنے آپ تلاش کریں گے نا، اکا دکا بمشکل 2 3 بمشکل نکلیں گے. اگر 2 بھی نکل آئیں تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. یہ صورتحال ہے. ہم ایسے انسان کو مربی کہتے ہیں جس میں یہ 4 کوالٹیز پائی جائیں. اصل میں وہ آپ کا مربی ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر ٹیچر اس لیول پر اٹھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا نا اتنا. ہمارا بچہ ہم سے، مطلب میں آپ کو وہ سوالات بتاتا ہوں جن کو میں سوال نہیں سمجھتا. پہلا سوال، امتحان میں کیا آئے گا؟ دوسرا سوال، میں پانی پینے جاؤں؟ تیسرا سوال،
اس کو ہوم ورک میں کرنا ہے یا کلاس ورک میں. یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے. سوال وہ ہے جو بچے کے ذہن کے پروسیس کے نتیجے میں باہر آئے. یہ تو ایک عجیب الجھنیں ہیں, بیوروکریٹک چیزیں ہیں, یہ کوئی سوال تھوڑی ہے. یعنی اس کے ذہن میں سوالات نہیں پیدا ہو رہے. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے جوابات نہیں جانتا, آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا, یہ پریشانی کی بات نہیں. پریشانی کی بات یہ ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس نے کوئی نیا سوال نہیں کیا. پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے بچے نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کی کلاس کا ہر بچہ نام کے ساتھ آپ اس کے سوالات لکھیے, تو کیا ہم لکھ سکتے ہیں؟ ہر بچہ. تو اگر آپ کی کلاس میں 30 بچے ہیں اور ہر بچے کے 2 سے 3 سوالات جو اس بچے نے کیے ہوں کبھی آپ سے, جس نے آپ کو سوچنے میں مجبور کیا ہو, اور پھر وہ بچے جنہوں نے کوئی سوال نہیں کیا ان سے سوال, یعنی ان کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ سوال آپ سے کر سکیں, آپ نے کیا کیا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے بچے کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے, وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ سے ایک خوف محسوس کرتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے, وہ اپنی بات کو بالکل غیر اہم سمجھتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میرا سوال حقیر ہے. وہ اپنے ذہن میں آنے والی بات کو وسوسے سے تعبیر کرتا ہے. وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کو حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے, لہٰذا وہ سوال آپ کی خدمت میں, آپ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر پاتا. بات واضح ہو رہی؟ تو ہمیں اس کو وہ کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ سوال باہر نکالے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں, کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت کیا ہے؟ کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سمجھدار انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائے. ایسا انسان جو اس پر یقین کر سکے, ایسا انسان جو اس کی تکریم کر سکے, اور ایسا انسان جو ایک بامعنی مکالمے کا آغاز کر سکے. یعنی مکالمہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دوسرے کے ذہن میں کوئی بات ہو, وہ آپ سے وہ بات شیئر کرنا چاہے. یعنی میرا اور آپ کا مکالمہ, کانورسیشن اس وقت ہوگی نا جب آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہیں گے, نہیں تو مکالمہ نہیں ہوگا, پھر میں ہی آپ پہ برستا رہوں گا. ٹھیک ہے, مکالمہ اس وقت ہے جب مکالمہ 2 وے ہے نا. کلیئر ہو رہی بات؟ یہ کسی بچے کی بہت بڑی تعلیمی ضرورت ہے.